کیا یہ کھلیوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انہوں نے مل کر ایک آنکھ بننا ہے؟ ان کھلیوں نے مل کے ایک دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوا ہے نا؟ اور پھر یہ کھلیے سارے مل کر ایک فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں پرفارم نہیں کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن ہاتھ پرفارم نہیں کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی صرف ایک اللہ نے پیدا کیا۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا، جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اور اگر وہ تمہارے لیے کوئی کچھ ڈیسیجن کر لے گا، پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اصل میں یہ اس کا فارم ہے، ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، یہ صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی ہے کہ اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، لیکن جو ان کا ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو اس نے رہنے کے قابل بنایا، اسے کنٹرول کیا، اور وہاں ہر مخلوق کے رہنے کے لیے سامان بھی رکھ دیا۔ اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے، وہ تو بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن۔ پانی کے بغیر تو کچھ گھنٹے کچھ دن بھی انسان نکال سکتا ہے۔ آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ انسان نہیں رہ سکتا، اور اس آکسیجن کی مقدار کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے۔ ہائیڈروجن یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور کم ہو جائے تب بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسے ایک مقدار میں کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جو لوگ کہتا ہے کہ یہ پلینٹ خود بخود ہی بن گیا ہے، یہ دنیا خود ہی بن گئی ہے، تو ایسی دنیا بنا کر دکھاؤ، اس دنیا کو کاپی کر کے دکھاؤ۔ جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خود بخود ہی ہو گئی ہو، تو اس سے بڑی بے وقوفی بھری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی پوری مخلوقات مل کر بھی ایک بیج نہیں بنا سکتی جسے ہم مٹی میں بوئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پر سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سونے میں بیج ڈالیں تو وہ پیڑ نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا میں نہ ہو تو سونے کو کسی نے چاٹنا ہے؟ اگر سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چل سکتی ہے۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے بہت ہی اینٹیک چیز ہے۔ اس میں ہم بیج بوتے ہیں، پھر وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس پیڑ کا سائز، اس پھولوں کی لگنے میں ٹائمنگ، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شکل، ان کی سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو جب انسان سوچتا ہے تو وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، انسان ایک بیج بھی نہیں بنا سکتا، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ تو خود بخود بن گئی دنیا۔ تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہی ہو سکتی ہے؟